میٹرک کی سند کبھی 17 گریڈ کے آفیسر سے اس پہ سائن کرائے ہیں، مہر لگوائی ہے؟ اس میٹرک پاس بچے کو بھی پتا ہے اٹیسٹیشن اتھارٹی کیا ہوتی ہے، تصدیق کنندہ کیا ہوتا ہے۔ تو دھیان سے اس آیت کو سمجھیے، وَصَدَّقَ بِهِ، جس نے اس کی تصدیق کی، جس سچ کو رب نے اپنے محبوب کے ساتھ بھیجا ہے، اپنے محبوب کے ساتھ بھیجا، محبوب کی شکل میں بھیجا۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ۔ سب سے پہلا مفسر قرآن اپنا خود ہے۔ القرآن یفسر بعدہ بعدا، لیکن افسوس کہ ہم قرآن سے ہی کٹے ہوئے، ساری دنیا کی ادھر کے ادھر کے لابے ملا دیں گے۔ یہ آیت بس تبرک ہے، لیکن صدیق اکبر کا ذکر ہو نہیں سکتا جب تک قرآن پہلے سامنے۔ یہ ذکر ہے اس کا، اور خود رب کریم نے قرآن پاک میں اتنا تفصیل سے فرما دیا ہے کہ کسی اور دوسری چیز کے لیے گنجائش چھوڑی، جگہ جگہ اس تفصیل سے، اس شان سے اور اس کمال سے بیان کر دیا ہے کہ بڑے سے بڑا بدترین منکر اس کے لیے بھی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اس شان سے قرآن کی نصوص قطعیہ میں شان صدیقیت کو بیان کر دیا ہے کہ وہاں دوسری رائے، دوسرا خیال، دوسری روایت اور دوسرا انسان رکھے ہی نہیں جہاں محبوب کے ساتھ صدیق کو سبحان اللہ، اور اس پر پہرے پہ کھڑا کر دیا حیدر کرار کو۔ سبحان اللہ، اب بھی نہ کوئی مانے تو ذوالفقار حیدری سے اس کا فیصلہ کر دے۔ اس لیے پیر نصیر صاحب گولڑے والے سید زادے ہیں نا، غوث پاک کی اولاد ہیں، پیر مہد علی شاہ کے پڑپوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو تنگ ذہن ہو یہ اس کے بس کی بات نہیں، جو تنگ ذہن ہو یہ اس کے بس کی بات نہیں۔ علی سے پوچھ کہ کتنا عظیم تھا صدیق۔ ابو بکر، ابو بکر جو غلام ہے ہمارا وہ ایمان ہے۔ نعرہ تکبیر۔ ایک بات آپ کو سمجھانے کو، مصطفیٰ کا ہم سفر عمر فاروق بھی ہے، مصطفیٰ کا ہم سفر عثمان غنی بھی ہے، مصطفیٰ کا ہم سفر ہر سے اعظم۔ قرآن نے جو چیز سمجھائی ہے آج وہ سمجھے۔ غار ثور سب کو واقعہ پتہ ہے، کوئی ہے جسے نہیں پتا؟ قرآن نے کہا اذ اخرجہ الذین الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ چلے یہ بھی سمجھے، نعرہ بھی سمجھے۔ نعرے کی قرآنی ترتیب کیا ہے مسلمانوں کے نعرے میں؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو اس کے بعد گنجائش ہے کسی اور کے کلام میں؟ نہیں، تو میں اسی سے بتا دیتا ہوں، ہماری تحقیق آپ کو سمجھ آئے گی، ہمارا نعرہ صدیقی آپ کو سمجھ آئے گا، جو قرآن سے محفوظ ہے، قرآن کی دی ہوئی ترتیب سے محفوظ ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا اگر تم میرے محبوب کی نصرت و حمایت و مدد نہیں کرو گے تو پھر یاد کرو فقد نصرہ اللہ،
اب کی تھی کیسے کی تھی وہ بتا دیا اسی آیت میں، کیونکہ سیاق و سباق نہیں پڑھتے نا تو سمجھ نہیں آتا۔ جب تک سیاق و سباق نہیں ہوگا یہ بارے صوت میں سمجھ نہیں آنا۔ صاحب روح المعانی کو پڑھے، تفسیر روح المعانی اس آیت کے تحت نکالو، اور وہاں بھی مفسر شیر خدا نے باب مدینۃ العلم وہاں بھی وہی تفسیر فرما رہے ہیں۔ اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی شان یار غار ہو تو زبان حیدر کرار ہو، اس لیے کہ اس میں ملٹیپل فوائد ہیں، اندرونی فوائد بھی ہیں، بیرونی فوائد بھی ہیں، داخلی کام بھی ہو جاتا ہے، خارجی کام بھی ہو جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ کوئی سمجھے کہ یہ کوئی سنی عالم کہہ رہا ہے تو اس کو فرقے یا مسلک یا کسی نظریے کے ساتھ نہ جوڑے۔ جس کا قرآن پہ ایمان ہے اسے ابو بکر صدیق کو ماننا پڑے گا۔ اس کا مسلک فرقہ عقیدہ اسکول آف تھاٹ کوئی بھی ہو، قرآن ہمیں دیا ہی صدیق اکبر نے ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، اور قرآن کا نام مصحف وہ رکھا ہی صدیق اکبر نے۔ سب سے پہلے کتابی شکل میں قرآن صدیق اکبر نے دیا، جامع القرآن۔ کیونکہ بیان نہیں ہوتا اس لیے لوگ غافل ہیں، لوگ بے خبر ہیں۔ قرآن کے 30 پاروں کو، 114 سورتوں کو یہ بکھرے ہوئے تھے، کسی کے پاس آدھا پارا، کسی کے پاس ایک سورت، کسی کے پاس آدھی سورت۔ کتابی شکل میں جب اللہ کے حبیب صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو نسخہ نہیں تھا، بکھرے ہوئے صحیفے تھے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے قرآن پاک کو 30 پارے اور 114 سورتوں کی ترتیب میں رکھا ہے۔ جی، اور جب پوچھا حضور یہ کیا ہے، فرمایا یہ مصحف ہے۔ اس قرآن کا نام، آفیشل نام مصحف شریف ہے۔ اور یہ نام جس نے کام کیا، نام پھر اسی نے رکھنا تھا۔ اور یہ وہ موقع تھا جب فاروق اعظم جیسی اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حیران تھے کہ حضور یہ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ میں امت کو ایک نسخہ قرآن پہ جمع کرنے لگے، ورنہ جس طرح یہ پارے بکھرے ہوئے ہیں امت بھی بکھر جائے گی۔ کاش آپ کو یہ سنیوں پتا ہوتا کہ قرآن کو جب کتابی شکل میں جمع ہی صدیق اکبر نے کیا تو صدیق اکبر سے بغض رکھنے والا قرآن سے محبت کیسے رکھ سکتا ہے؟ جی، اور پھر صدیق اکبر کے خلیفہ یہ بھی آج سن لو، فاروق اعظم کس کے خلیفہ ہیں؟ صدیق اکبر کے۔ ہاں جی، اور عثمان غنی کس کے خلیفہ ہیں؟ فاروق اعظم کے۔ اور شیر خدا حیدر کرار کس کے خلیفہ ہیں؟ عثمان غنی ہو رہے ہیں۔ خلیفہ تو رسول بس ایک ہی ہے۔ سب سے پہلے اس کائنات میں جسے خلیفۃ الرسول کا ٹائٹل عطا ہوا ہے اور تاج خلافت رسالت جس کے سر پہ سجا ہے، وہ ایک ہی سر ہے اور وہ ایک ہی ہستی ہے اور ایک ہی شخصیت ہے کائنات میں، جس کو صدیق اکبر کہتے ہیں، جسے امیر المومنین کہتے ہیں، خلیفۃ الرسول بلا فصل کہتے ہیں، جسے رئیس الصدیقین کہتے ہیں، جسے امام الصحابہ کہتے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں سمجھیے شیر خدا فرما رہے ہیں، اس آیت میں رب کریم نے روئے زمین کے ہر شخص پر عتاب کا اظہار کیا ہے، غصہ
سوائے صدیقیت۔ واہ 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 واہ، اللہ اللہ، خود ہی استثناء کر کے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ جو علماء ہیں وہ دھیان سے سمجھیں، جو علماء نہیں ہیں وہ جا کے سورہ توبہ کی آیت 40 گھر سے نکالیں، صرف سادہ ترجمہ کنز ایمان ساتھ رکھ لیں، تو دھیان سے یہ بات سمجھ کے پھر دل میں اتار لیں، ساری زندگی نسلیں پشتیں محفوظ ہو جائیں گی اور نور صدیقیت اتر جائے گا رگوں میں۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تحقیق اللہ نے مدد فرمائی اپنے حبیب کی، کب، کیسے، کہاں، اس طرح آگے بیان کر دیا آیت میں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ پتہ ہے کب کیسے اللہ نے مدد کی تھی اپنے حبیب کی؟ جب شب ہجرت یار غار کو ساتھ جوڑ دیا۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، بس بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اے حبیب، ہم نے ہجرت کی رات اور ہجرت کے سفر میں اپنا قائم مقام بنا کے یار غار کو آپ کے ساتھ جوڑ دیا۔ جو کچھ صدیق اکبر کر رہے تھے وہ اصل میں اللہ ہی کروا رہا تھا اور اللہ ہی کر رہا تھا۔ مکڑی کو جالا بننے کا حکم صدیق اکبر نے دیا؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جی وہ کبوتری کو انڈے صدیق اکبر نے کہا تھا دے دو۔ یہ سارا پلان اور پروگرام جو صدیق اکبر کے ذریعے پایا تکمیل کو پہنچ رہا ہے، رب کریم نے فرمایا فقد نصرہ اللہ، یہ یار غار جو کچھ کر رہا ہے اے محبوب یہ اللہ کروا رہا ہے۔ یعنی یہاں اس رات لوگوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ فاروق اعظم کیوں کہتے تھے ایک رات اور ایک دن دے دیں اور میری کل زندگی کا نامہ دے۔ وجہ یہ چیز، اس میں راز یہ تھا کہ اللہ نے صدیق اکبر کو اپنا قائم مقام بنایا ہوا۔ مجھے امداد ہو رہی ہے، مدد ہو رہی ہے، خدمت ہو رہی ہے، خود بھی لگے ہیں، جان بھی، مال بھی، گھر والے بھی، گھر کا ایک ایک فرد بھی، غلام بھی، کنیزیں بھی، سب لگے ہوئے، سواریاں، اونٹ، جانور بھی لگے ہوئے خدمت میں۔ اس کو رب کریم نے کہا فقد نصرہ اللہ، جو کچھ یار غار نے کیا ہے وہ حقیقت میں اللہ نے کیا۔ جیسے بدر میں کہا نا حبیب کو جو مٹھی پھینکی، وہ جو آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ یہاں بھی یہ کہا کہ جو کچھ یار غار سے کروا رہے تھے ہم کروا رہے تھے، اور ہماری نصرت اور حمایت اور مدد وہ پیکر صدیق میں ڈلی ہوئی تھی اس رات اور ساتھ ساتھ سے۔ پھر کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ سمجھ لیں جس کے لیے میں نے یہ آیت ہی طرف آپ کو لایا۔ دو میں سے دوسرا جبکہ وہ غار بن گئے، اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا۔ یہاں پہ کل مفسرین کا اجماع ہے اور اس میں اہل تشیع مفسرین بھی شامل ہیں، کیونکہ یہاں گنجائش ہی نہیں کہ یہ روایت بھی آئی ہے، ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے، یہاں رب نے وہ گنجائش چھوڑی کیونکہ یہاں یا حبیب ہے یا صدیق ہے، تیسرا ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہر شیعہ مفسر نے بھی لکھا کہ غار ثور میں دوسرا صرف صدیق ہے۔ تفسیریں تو انہوں نے بھی لکھی ہیں، موجود ہے، جا کے دیکھ، بڑی بڑی جو تفسیریں ہیں انہوں نے لکھا اور مانا، تسلیم کیا کہ غار ثور میں
اللہ کے حبیب کے ساتھ دوسرا صدیق ہے، اور قرآن خود کہہ رہا ہے لِصَاحِبِهِ، جسے رب قرآن میں خود حبیب کا صاحب کہے تو اس کی صحابیت کا انکار کفر ہے۔ آیت کا انکار ہو گیا نا۔ یہ پورے قرآن میں صرف ایک ہی ہستی ہے جسے رب نے خود صحابی کہا ہے، اللہ سبحان اللہ۔ اور کس شان کے صحابی ہیں؟ والد بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، پوتے بھی صحابی، سبحان اللہ۔ 4 پشت صحابی ہے، یعنی صحابیت کی جاگ لگی ہوئی ہے۔ یہ واحد ہستی ہے جن کی 4 پشت صحابی ہے۔ تینوں خلفائے راشدین میں واحد ہیں خلیفہ اول جن کے والد صحابی ہیں جی، اور بیٹے کے خلیفہ بنتے وقت والد زندہ ہے۔ تینوں خلفاء کے والد نے اپنے بیٹے کو مسند خلافت پہ نہیں دیکھا، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اور رضی اللہ عنہ کی شان سے دیکھا۔ مسند خلافت پر فائز اپنے بیٹے کو دیکھنے کا اعزاز بھی آپ کے والد کو حاصل، اس کے علاوہ کسی اور خلیفہ کے والد موجود ہی نہیں تھے، دیکھنا کیا۔ یہ اعزاز و شرف کس خانوادے کو حاصل ہے؟ خانوادہ صدیقیہ۔ تو صحابیت ان کی رگوں میں دوڑتی ہے، ساتھ آقا کریم علیہ السلام کا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ فی بکر۔ سبحان اللہ۔ اے لوگو، یہ دھیان سے یہ بھی سن لو، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا بلا شبہ اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی خدمات سے مجھ پر سب سے بڑھ کے احسان کرنے والا ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی اقبال نے کہا تھا ہاں امن الناس پر مولا ماں، ہاں کلیم اول سینائے ماں، ہمت او کشت ملت را چو آور، ثانی اسلام و ہار و بدر و قبر۔ جو اسلام میں بھی ثانی، بدر میں بھی ثانی، غار میں بھی ثانی، مزار میں بھی ثانی۔ سبحان اللہ۔ گنبد خضرا کے نیچے آج بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پہلو میں ویسے ہی جیسے دنیا میں پہلو میں رہے۔ واقعہ اسلام نے فرما دیا اے صدیق انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، تو غار میں بھی میرا ساتھی، مزار میں بھی میرا ساتھی، اور حوض کوثر پہ بھی میرے پہلو میں میرے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ساتھ کس طرح کا ہے؟ یہاں 2 چیزیں اس آیت میں آئی ہیں، صوفیہ کرام اور عرفاء نے جس کو بیان کیا۔ ایک ہے مقام فنائیت اور دوسرا ہے مقام معیت۔ وہ دونوں یہاں غار ثور میں یہ مقام ظاہر ہو گیا جب آقا کریم علیہ السلام صدیق اکبر کے ساتھ غار ثور میں موجود ہیں۔ تو ایک کمرہ سمجھے، ایک کمرہ ہے اور اس میں 2 بندے ہیں، 2 ہیں، تو 2 میں سے جس سے بھی گنتی شروع کر دیں دونوں 2 کا دوسرا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ادھر سے یہ 2 بندے ہیں، ادھر سے شروع کریں 1 2 اور ادھر سے شروع کریں 1 2، دونوں 2 کا بولیے دونوں 2 کا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ثانی اثنین کا مطلب کیا ہوا؟ 2 میں سے دوسرا۔ اس کا مطلب پھر مدینے والوں نے دیکھا، جب مدینے کی غار سے نکل کے مدینے کی باؤنڈری پہ گئے
تو مدینے والے پہچان نہیں سکے ان میں حبیب کون ہے صدیق کون ہے. وہ ایسا رنگ فنائیت کا چڑھا ہوا تھا. حضرت امیر خسرو کہتے ہیں ایسا رنگ چڑھا ہوا تھا کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، آکس نگوید بعد عظیمن دیگرم تو دیگری. ایسا رنگ چڑھا ہوا تھا کہ پتہ نہیں لگ رہا تھا ان میں حبیب کون ہے اور صدیق کون ہے. ثانی سنین کا مطلب یہ ہے. اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے خود اس کی تصدیق کی اسی آیت کے الفاظ میں اور بخاری کی حدیث میں فرما دی جب فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. یہ اس کی شرح ہے، ثانی سنین کی شرح ہے یہ آیت. اے صدیق غم نہ کر، آج اللہ جیسے میرے ساتھ ہے ویسے ہی تیرے ساتھ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور صحیح بخاری میں جو الفاظ ہیں فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. اے صدیق ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا خود اللہ ہو. واہ 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 سبحان اللہ. آپ کتنے ہو گئے؟ 3. غار میں کتنے گئے تھے؟ 2. 2 کا تیسرا اللہ. اللہ. اب ترتیب کیا بنی؟ اللہ، حبیب، صدیق. اللہ ہے، رسول ہے اور صدیق ہے. تو نعرے کی ترتیب کیا ہوگی؟ مسلمانوں کے نعرے کی ترتیب کیا ہوگی بھائی؟ پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ. یہ سمجھایا ہے تو مسلمانوں، یہ بات تمہیں سمجھائی ہے کہ غار میں 2 اور تیسرا اللہ. اور دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ جہاں یہ دونوں ہوں تیسرا وہاں ہوتا ہی اللہ ہے. تو جو چاہتا ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے وہ ان دونوں کے ساتھ ہو جائے. اور جب ان دونوں کی بات ہوگی، ان دونوں کا ساتھ ہوگا تو پھر اللہ کا ساتھ یقین نہیں ہوگا. یہ آیت اعلان کر رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ جہاں یہ دونوں ہوں اللہ وہیں ہوتا ہے. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. گنبد خضرا کے نیچے بھی یہی جلوہ ہے، غار ثور میں بھی یہی تھا، اور وہاں بھی دونوں موجود ہیں نہیں. اور ساتھ فاروق اعظم جو کہ آقا نے فرمایا میرے 2 وزیر زمینوں میں اور 2 آسمانوں میں، تو کیبنٹ کے دونوں وزیر وہاں موجود ہیں. آقا کریم علیہ السلام بھی جلوہ فروز ہیں. ہو سکتا ہے اللہ وہاں نہ ہو. جی اس لیے اللہ نے فرمایا کسی دھوکے میں ادھر ادھر نہ ڈھونڈتے رہنا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. یہ محبوب جب ظلم کر بیٹھے اپنی جانوں پہ تو تیری بارگاہ میں آ جائیں، میں وہیں ہوں گا. یہ ثانی اثنین کے صدقے یہ اشارہ بھی اس میں موجود ہے کہ جہاں میرا حبیب اور صدیق ہوں تو تیسرا وہاں ان کا خود موجود ہوگا. اس لیے مسلمانوں کے نعرے کی ترتیب اور شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی مہر والذی جاء بالصدق وصدق بہ آیت پڑھی اور ممبر پہ اس کی تفسیر کی اور قسم کھا کے کہا
کہ اے لوگو، اس آیت میں رب کریم نے ابو بکر کو صدیق کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو صدق لے کے آئے ہیں وہ محمد رسول اللہ ہیں، اور جس نے اس سچ اور حق کی تصدیق فرمائی ہے وہ جناب صدیق اکبر۔ منبر پہ آپ نے قسم کھا کے کہا کہ لوگوں، ابو بکر کا لقب صدیق یہ فرش سے نہیں آیا، یہ عرش سے آیا۔ معراج کی رات جب نمازیں آئیں، ہاں ابھی اندازہ یہ کرو کہ ابھی صدیق اکبر نے معراج کی تصدیق فرمائی نہیں، رب نے صدیق پہلے کہا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صدیق اب بنے نہیں ہیں، صدیق پہلے ہی تھے، اعلان آج ہوا ہے۔ ایسے 40 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان و اظہار فرمایا ہے۔ ایسے ہی رب نے معراج کی رات کو چنا کہ یادگار کے لقب صدیق کا اشتہار بھی کسی رات لگنا چاہیے۔ ادھر نمازیں جائیں 5 فرض، ادھر یادگار کا لقب صدیق جائے اور حضور ساتھ لے کے جانا۔ جب حکم ہوا، آخری بات جو واقعہ معراج میں ہوئی جو بیان نہیں ہوتی وہ کیا تھی؟ جو آخری بات رب نے اپنے حبیب سے فرمائی وہ بھی صدیق اکبر کا لنگر ہے جو ہمیں پہنچ رہی ہے۔ کہ صدیق کے بغیر معراج بھی سمجھ نہیں آ سکتا۔ معراج پہ بھی سب سے پہلے مہر تصدیق صدیق اکبر ہے نا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، جہاں جہاں صدیق اکبر کی مہر لگی ہوگی، چاہے وہ معراج ہی کیوں نہ ہو، وہاں بھی جو صدیق سے بغض رکھنے والا ہے وہ نہیں ہوگا۔ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ کوئی جگہ ایسی ہے ہی نہیں، کوئی مقام ایسا ہے ہی نہیں جہاں یادگار موجود نہیں۔ مصلی امامت بھی حضور نے یادگار کو دیا۔ ایک ہی ہستی ہے جس کے پیچھے امام الانبیاء نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی۔ اگر کچھ بھی نہ ہو یہ ایک ہی شرف کا تھا۔ 1,24,000 نبی اور رسول جس کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہوں، وہ نبیوں اور رسولوں کا امام صاحب التاج والمعراج، جس امتی، جس خلیفہ اور جس اپنے پیارے ساتھی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں مقتدی بن کے، یہ کیا یہ اعلان چھوٹا سا ہے؟ اور جناب شیر خدا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، لوگوں نہ میں اس دن بیمار تھا، نہ میں اس دن غیر حاضر تھا، اور امام الانبیاء نے میری موجودگی میں اپنا مصلی امامت جناب یادگار صدیق اکبر کو سونپا، اور ہم سب مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تو کیا یہ کافی نہیں تھا؟ اس لیے بزرگوں نے کہا علی سے پوچھ، علی کو بتانا۔ آج جسے دیکھو علی کو بتا رہا ہے، جہاں مرضی دیکھ لو یار، جسے دیکھو علی کو بتا رہا ہے، علی کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہے، علی کو لقمے دے رہا ہے، علی آپ یہ ہیں، علی آپ یہ ہیں۔ کوئی علی اس لیے نہیں ہے کہ اسے کوئی بتائے، ماں نے وہ لال پیدا ہی نہیں کیا۔ جو علی کو بتائے، علی بتانے کے لیے نہیں، علی پوچھنے کے لیے بنا ہے۔ علی کو بتایا نہ کرو، علی سے پوچھا کرو۔ ہاں، یہیں سے پتہ لگ جائے گا کون کیا ہے۔ علی وہ معیار حق ہے کہ وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا۔ اس لیے آج لوگ علی کو بتا بتا کے اپنا کام چلا رہے ہوتے ہیں۔ پتہ ہے علی سے پوچھا تو علی تو ہمارا رد کر دے گا، علی ہمارے قول کی نفی کرے گا،
تیسری علی سے پوچھتے نہیں، علی کو بتاتے ہیں۔ تو شیر خدا نے تو ممبروں پہ قسمیں کھا کھا کے صدیق اکبر کے خطبے پڑھے۔ جی کوفہ کے ممبر پر جناب شیر خدا خطبہ دے رہے تھے، لوگوں سے پوچھا، مجمع عام ہے، ممبر جب ہوتا ہے تو مجمع پوچھا، لوگوں بتاؤ اشجع الناس کون ہے؟ کل صحابہ میں سب سے جلی دلیر اور شجاعت کا بادشاہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا انت یا علی، حضور آپ ہیں، اسد اللہ وسط رسول، شیر خدا، فاتح خیبر، صاحب ذوالفقار، سب نے کہا آپ ہیں۔ تو شیر خدا نے فرمایا، لوگوں یہ تو تمہارا علم تھا، اب میرا علم پوچھو۔ یہ تم نے اپنا علم بتایا ہے، اب علی کا علم پوچھو۔ حضور آپ بتائیں، آپ کی نظر میں اشجع الناس کون ہے؟ تو فرمایا میدان بدر میں جب ہم نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے لیے ایک چھوٹا سا خیمہ لگایا تھا، صاحبان لگایا تھا، چھت لگائی تھی چھوٹی سی، اور آقا کریم علیہ السلام کے لیے پہرے پہ صحابہ کرام کھڑے تھے، جب جنگ ہوئی اور میدان جنگ گرم ہو گیا، گھمسان کی جنگ پڑی، حملہ ہوا دشمنوں کا، تو بڑے بڑوں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن میں نے ایک ہستی کو دیکھا، نحیف و نزار، پتلا دبلا بدن، لیکن وہ تلوار لے کر خیمہ مصطفیٰ پہ ایسے لہرا رہا تھا کہ جب بڑے بڑے جنگجو ان کے قدم اکھڑ گئے تو یار غار صدیق اکبر اس وقت بھی ڈٹا ہوا۔ جناب شیر خدا کی گواہی سے بھی بڑی گواہی ہوگی، اور مرد میدان کی گواہی ہے، اور میدان میں گواہی ہے۔ دلیل اور مثال بھی اتنی بڑی تھی، اپنے قول کی دلیل بھی پیش کی۔ جب بڑے بڑوں کے قدم اکھڑ گئے تو جناب صدیق اکبر اس وقت بھی تلوار لے کر ڈٹے ہوئے تھے۔ یہ تو خیر بعد کی جنگ کی باتیں ہیں۔ جناب شیر خدا کہتے ہیں جب میں چھوٹا بچہ تھا، ابھی لڑکپن میں تھا، مکے کی بات کر رہے، مجمع میں دور سے کھڑا ہو کے دیکھا کرتا تھا جب قریش مکہ، کفار مکہ مسلمانوں کو ستایا کرتے، اذیتیں دیتے، اللہ کے محبوب علیہ السلام پہ حملے کرتے، تو کہتے ہیں اس وقت بھی ڈھال بن کے آگے ایک ہی ہستی ہوتی تھی۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے جس نے مار کھائی، زخمی ہوا، اللہ کے محبوب کی ڈھال بنا، وہ کون ہے؟ گواہی کس کی ہے؟ شیر خدا۔ میں نے تو دیکھا ہے جہاں شان صدیق اکبر ہو، پیچھے بیان کرنے والے علی المرتضیٰ۔ جناب شیر خدا نے ممبروں پر قسمیں کھا کھا کے خطبے پڑے ہیں شان صدیقیت کے، اور اپنی اولاد کو بھی یہی سبق دیا۔ صحیح بخاری میں آپ کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی، حضرت علی کے بیٹے، کہتے ہیں میں نے پوچھا ابا جان اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی کون ہے؟ تو جناب شیر خدا نے فرمایا ابو بکر صدیق۔ حضور اس کے بعد فرمایا عمر بن خطاب، اس کے بعد فرمایا عثمان بن عفان۔ اب وہ بیٹے تھے نا، تو کہا حضور اس کے بعد آپ ہیں۔ پہلے میں پوچھی جا رہا ہوں جو کسی کا نام لے رہے ہیں، تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا حضور اس کے بعد آپ ہیں، تو خاموش ہو کے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، یعنی مطلب کہ ہوں تو میں ہی لیکن اپنی زبان سے نہیں۔ تو حضور کا ایک صحابی مسلمان، یہ عاجزی تھی، یہ تواضع تھی، لیکن حق اور عقیدہ
بیان کر دیا. اب جو اپنی اولاد اور بچوں کو یہ سکھا رہا ہے، سوچئے وہ اپنے ماننے والوں کو کچھ اور درس دے گا، اپنے مریدوں کو، عقیدت مندوں کو کچھ اور بتائے گا. جو اپنی اولاد کو بتا رہا ہے، جو قرآن نے بتایا، جو حدیث میں آیا، وہی شیر خدا نے آگے پہنچایا. اسی کو عقیدہ بنا کے اپنی آل اولاد میں منتقل فرما دیا. اس کا یہ نتیجہ تھا کہ یہی فیض ائمہ اہل بیت میں، یہی فیض غوث پاک لے گئے، یہی فیض پیر مہر علی شاہ گولڑوی، پیر جماعت علی شاہ، سید دیدار علی شاہ، اور ہمارے لاہور کے سب سے بڑے شاہ سید علی بن عثمان الحجویری دادا گنج بخش، یہ سارے ماشاءاللہ جماعت علی، دیدار علی، مہر علی اور سید علی بن عثمان، یہ سارے کدھر کھڑے ہیں؟ ہاں جی، یہ سارے علی بتا رہے ہیں کہ علی بھی ادھر ہی کھڑے ہیں. ادھر علی نے چلایا، ادھر جماعت علی چل گئی. دیدار علی بھی ادھر، مہر علی بھی ادھر، جماعت علی بھی اسی ٹریک پہ صراط مستقیم اہل سنت و جماعت کے طریق پر جو امت کا 1400 سال سے مسلمہ عقیدہ ہے، اس پر لے کے آگے چلے، خود بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی. تو جناب شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اولاد کو جو عقیدہ دیا، ائمہ نے اس کا پہرا دیا. اس میں سے میں بس ایک تبرک آپ کو آخر میں پیش کر دیتا ہوں. ائمہ اہل بیت میں وہ ہستی جنہوں نے سیدوں کو اور اپنی آل اور اولاد کو یہ بتایا کہ اگر ہمارا دادا علی ہے تو ہمارا نانا صدیق اکبر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں ولدنی الصدیق برتین، فرمائے لوگوں میں 2 نسبتوں سے ابو بکر صدیق کا بیٹا ہوں. پہلی نسبت یہ کہ میری ماں صدیقی ہے، دوسری نسبت یہ کہ میری نانی بھی صدیقی ہے. سبحان اللہ. آپ کی نانی جان صدیق اکبر کی پوتی اور آپ کی والدہ سیدہ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر. سبحان اللہ. تو یہ سیدوں کو چونکہ بتایا نہیں جاتا کہ ہمارے نانا ابو بکر صدیق ہیں، اس لیے لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا لیتے. جب علم میں ہوتا ہے، پتا ہوتا ہے کہ ہمارا نان کا یہ ہے، ہمارا داد کا یہ ہے، ددیال یہ ہے، ننیال یہ ہے، تو پھر نانا سے بھی محبت بڑھتی ہے اور صدیقی فیض بھی نصیب ہوتا ہے. آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام فروہ امام محمد الباقر کی زوجہ ہیں اور امام زین العابدین کی بہو ہیں. امام باقر کی زوجہ ہوں گی تو امام جعفر صادق کی والدہ بنے گی نا. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کہاں سے نکالو گے بھائی؟ اس لیے یہ چیزیں چھپائی جاتی ہیں، لیکن افسوس یہ کہ اہل سنت و جماعت کیوں نہیں بیان کرتے؟ دوسرے تو چھپائیں گے، اہل سنت کیوں نہیں بیان کرتے؟ بھولے ہوئے. امام زین العابدین مدینہ طیبہ کی گلی میں اپنے جد کریم کے روضے کے سامنے کھڑے ہیں. ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور یہ بتائیے کہ بارگاہ رسالت میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا مقام کیا ہے؟ آپ نے اس کو گندوں سے پکڑ کے اس کا رخ روضہ پاک کی طرف کیا اور فرمایا آنکھیں کھول کے دیکھ، یہی مقام تھا جو آج بھی نظر آ رہا ہے. ابھی اور تعارف کی ضرورت ہے؟ نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے. یہ جو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، اس سے بڑا بھی کوئی اور مظاہرہ ہو سکتا ہے؟ قیامت تک کے لیے ساتھ
اور پھر مدینہ کے چوراہا میں آقا علیہ السلام نے ایسے بازو ڈالا، صدیق اکبر کے بازو میں، ادھر فاروق اعظم کے بازو میں، اور چوک میں آ کے لوگوں سے کہا لوگوں دیکھو ہم تینوں قیامت کے دن اپنی قبروں سے ایسے ہی نکلیں گے اور ایسے ہی میدان حشر کی طرف چلیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب یار غار و مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں، کوئی فضیلت حضرت سید محدث اعظم ہند سید محمد کچوچری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے، سید ہیں اور محدث ہیں اور سلسلہ اشرفیہ کے امام ہیں۔ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، کہتے ہیں نبوت کے سوا ہر عظمت فضیلت اللہ نے صدیق اکبر کو تو جناب یار غار و بازار کے احسانات کو جب ہمارے آقا کریم علیہ السلام مان رہے ہیں اور مجمع عام میں اعلان کر رہے ہیں تو امتی ہو سکتا ہے کہ حضور تو اس کے احسان مان رہے ہوں اور امتی نہ مانے، امتی تسلیم نہ کرے۔ جب جناب صدیق اکبر کی محفل میں بیٹھو نا تو اس عقیدے سے بیٹھا کرو کہ ہم کسی عام محفل میں نہیں بیٹھے ہوئے، نہ ہی کسی پہ احسان کرنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عام محفلوں میں بندہ کوئی کچھ سوچ کے جاتا ہے، کوئی کچھ سوچ کے، کس کا کوئی خیال، کوئی نظریہ۔ جب صدیق اکبر کی محفل ہو نا تو اس میں یہ سوچ کے آیا کرو کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے احسانوں کے بوجھ تلے ہماری اس امت کے آخری بچے کی بھی گردن دبی ہوئی۔ جب امت والے نے اعلان کر دیا کہ میں اس کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا، قیامت میں میرا رب دے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے وہ اس کے احسانات کو مانتا رہے، تسلیم کرتا رہے اور قیامت تک میرے یار غار کی عظمت کو سلامی پیش کرتا رہے۔ اصل میں یہ جو صدیق اکبر کے ذکر کی جو بھی محفل ہے، جو بھی جلسہ ہے، وہ اس کے پیچھے یہ قول نبوت ہے، حدیث نبوی ہے۔ اس نیت سے آؤ کہ ہم صدیق اکبر کے احسانات کو تسلیم کر کے آئے، اس لیے آئے ہیں کہ جس کو رب نے اپنا سب سے بڑا احسان کہا، جس محبوب کو رب نے اپنا سب سے بڑا احسان کہا، جس کے اس پہ احسان ہوں گے، وہ کیا ہوگا؟ ابھی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اصل تو ابھی راستہ ہے جس پہ چلنا ہے، جو صدق کا راستہ ہے، جو سچ کا راستہ ہے، جو حق کا راستہ ہے۔ جب سمجھ آنا شروع ہوگی پھر سچ آسان ہو جائے گا، سچائی آسان ہو جائے گی، حق پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ غلط اور صحیح میں، جائز اور ناجائز میں، حلال اور حرام میں تمیز اگر نہیں ہے تو نہ علی والا ہے نہ ابو بکر والا، اور ان کا دامن تھامیں گے تو صدق آسان ہو جائے گا، سچ آسان ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صدق ینجی والکذب یہلک، لوگوں سچ بچا لیتا ہے اور جھوٹ پھنسا دیتا ہے۔ آج لوگوں نے الٹی گنگا بہائی ہوئی ہے، سمجھتے ہیں جی سچ بولے تو نقصان ہے، جھوٹ بولے تو فائدہ ہے۔ صدیق اکبر نے اس وقت بھی جھوٹ نہیں بولا جب ہر طرح کی رخصت و اجازت موجود تھی۔ جب مکہ سے نکلے منہ اندھیرے اور سامنے بندہ آ رہا ہے، پیچھے دشمن ڈھونڈ رہے ہیں، آگے سے بندہ آ گیا سوار مکے جا رہا ہے، پوچھا ابو بکر ساتھ کون ہے؟ فرمایا رجل یہدینی السبیل، یہ میرا راہبر ہے جو مجھے رستہ دکھاتا۔ کچھ بھی کہتے تو جائز تھا، کہہ سکتے تھے، اجازت تھی، لیکن وہاں بھی سچ کا دامن نہیں چھوڑا، کیونکہ صدیق تھے نا۔
اور صادق و امین کا پھر وہی ساتھی اور وزیر اور نائب اور خلیفہ ہو سکتا ہے جو ایسی حالت میں بھی سچ پہ قائم رہتا ہے، جس سے زیادہ مشکل اور کوئی مقام تھا نہیں۔ آج صدیق اکبر کی صدیقیت کو سمجھو کہ باقی سب نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے، یارغار وہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام کی تصدیق فرمائی ہے، اس پہ مہر تصدیق سب کی ہے، کیونکہ ائمہ محدثین نے لکھا کہ یارغار کی زندگی کا کوئی لمحہ پیدائش سے لے کے وفات تک ایمان سے خالی نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ کیونکہ تصدیق وہی کر سکتا ہے، وہ تصدیق نہیں کر سکتا جسے پہلے معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کس چیز پہ مہر لگانے لگا ہوں۔ جو فارم ہے اس کے سارے قواعد بھی جانتا ہو اور جس بندے کی تصدیق کر رہا ہے اس کو بھی جانتا ہو، اس سے بھی واقف ہو، پھر اس کی اٹیسٹیشن قابل قبول ہوتی ہے، تب وہ تصدیق کنندہ قرار پاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یارغار کو صدیق اکبر کو یہ شان بخشی کہ پیدائش سے لے کے وفات تک عقیدہ توحید پہ رہے اور حق پہ رہے اور ایمان پر رہے، اور جب موقع آیا تو پھر بغیر چون چرا کے، بغیر کسی معجزہ طلبی کے تصدیق فرمائی اللہ کے محبوب علیہ السلام۔ اس لیے آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا تو صدیق اکبر نے میرا ساتھ دیا۔ صحابہ کو کہا کرتے ہیں جب تم لوگوں نے جھٹلایا تو ابو بکر نے میری تصدیق فرمائی، اس لیے فرمایا ان کو نہ ستایا کرو، ان کو دکھ نہ دیا کرو اور ان کو شکایت کا موقع نہ دیا کرو، کیونکہ صدیق کا دل دکھ جائے تو پھر حبیب کا دل دکھ جائے۔ آپ ناراض ہو جائیں تو اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں راہ صدق پہ استقامت عطا فرمائے۔